الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تمام تعریفوں کا اکیلا مستحق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جس نے ہم سب کو آج ایک بہترین موقع کی مناسبت سے آپس میں مل بیٹھ کر گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ درود و سلام ہو سارے ہی انبیاء علیہ السلام پر، خصوص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں اللہ کے ماننے والے زندہ ہیں۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں فضیلت الشیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کا، کہ انہوں نے مجھے آج اس بہترین موقع کی مناسبت سے کچھ دین کی اور دعوت کی، پھر نیکیوں کی، پھر رقیہ شریعہ سے متعلق، پھر اخلاق، پھر عقیدے، پھر اعمال، یہ سارے موضوعات پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا موقع نصیب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس شخص سے اچھی بات اس شخص کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا مقام علماء حق کا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ ان کے بعد سب سے بڑا مقام اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی کو دیکھا جائے وہ دعوتی کام کرنے والوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی مناسبت سے آپ کو دعوت کے بارے میں کچھ سننے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ جاننے کی کوشش کیجئے کہ دعوت اور تبلیغ کے بہت سے راستے ہیں۔ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، راستے میں کھڑے ہو کر پانی پلاتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں۔ بہت سارے دعوت کے مواقع ہیں، ان میں سے ایک موقع رقیہ شریعہ، یعنی قرآن اور حدیث میں جو دعائیں ہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کا جھاڑ پھونک کریں، پھر وہ شفا ہو جائے، پھر ان کو ہم دعوت دے سکیں۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رقیہ شریعہ کوئی مستقل دعوت نہیں ہے، دعوت کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اصل جو دعوت ہے، جس راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو لگا دی، وہ رقیۃ الشریعہ نہیں ہے۔ یقیناً رقیۃ الشریعہ شیطان سے براہ راست اس میں لڑائی ہوتی ہے۔ علماء کرام نے اس کو کھویا جنگ کہا ہے، یعنی جو لوگ دعوتی کام کرتے ہیں ان سے ہٹ کر جو لوگ رقیہ شریعہ کر رہے ہیں وہ یقیناً روزانہ شیطان سے ان کی مدبھیڑ ہوتی ہے،
یقیناً وہ شیطان کے جنگ کے میدان میں ہوتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ سے زیادہ خطرناک یہ راستہ اس لیے ہوتا ہے کہ اچانک شیطان رقیہ شریعہ کے ذریعے سے دائی کا عقیدہ خراب کر دیتا ہے۔ اگر دائی اپنے عقیدے میں مضبوط نہیں رہا اور اپنے عقیدے کی نگرانی نہیں کیا تو بڑے بڑے دائیوں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے راقیوں کو جو رقیہ شریعہ کرتے ہم نے دیکھا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں، دنیا کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں آپ کو جاننا چاہیے کہ بغیر استاد کی اس راستے میں کوئی قدم نہ رکھے، اور استاد کا انتخاب بھی صحیح ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ گمراہ آدمی سے آپ یہ سب سیکھنے لگیں گے، آپ بھی دوزخ کے راستے میں چلیں گے، جس کا علاج آپ کریں گے اس کو بھی دوزخ کے راستے پہ لگا دیں گے۔ یہ بات ضروری تھی کیونکہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا گیا تھا کہ میں رقیہ شریعہ میں بھی ہوں، تو اس کی وضاحت میں نے ایک بات رکھی۔ اب رہی بات دعوت و تبلیغ کے تقاضوں میں، رقیہ شریعہ نہیں ہے، ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ جو ہے تقاضا نہیں ہے، آن ڈیمانڈ ورک نہیں ہے۔ دعوت کے لیے جو چیزوں کا ڈیمانڈ ہے وہ ہے عقیدے کا صحیح ہونا، نیکیوں کا صحیح ہونا، خدمت خلق میں آگے آنا، یعنی انسانیت کی خدمت کرنا، اپنے نیکیوں کو بنانا اور اپنے عقیدے کی نگرانی کرنا، یہ تین چیز بہت اہم ہے۔ اہل کتاب کی کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کے راستے میں ایمان کا لحاظ نہیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فاسق کہا، بے دین کہا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ آپ بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، ایمان کا لحاظ رکھو گے، اور اگر اہل کتاب اپنے ایمان کا لحاظ رکھے ہوتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ باوجود اس کے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لحاظ نہیں رکھے، اس لیے ان کو ان کی ساری محنت کو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور کم لوگ ایمان کا لحاظ رکھنے والے تھے، ورنہ صرف محنتیں ہو رہی تھی، اللہ کے نظر میں وہ فاسق تھے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ محنت کو دعوت سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے نکل جاؤ، محنت کر لو، گلی گلی چلو، گھر گھر پہنچاؤ، دین پہنچا دو، لیکن خود کا ایمان کمزور رکھ کر جو ہے دعوت کا کام کریں گے تو اللہ کی نظر میں ہم اور آپ فاسق ہو جائیں گے۔ ایمان میں کتنی چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ ہر چیز کی نگرانی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا مطلب اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ پر ایمان ہے، سب کو ہے، لیکن اللہ کتنا بڑا ہے معلوم نہیں لوگ۔ دعوت کا ارادہ رکھیں، دعوت کا جذبہ رکھیں، اللہ کتنا ہے، کتنا بڑا ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ بڑا ہے بولتے ہیں، کتنا بڑا ہے؟ ان کے فرشتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو، ایک ایک فرشتے کتنے کتنے بڑے ہیں۔ آپ ملک الموت کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں کہ ملک الموت ہے، تو ملک الموت کتنا بڑا ہے معلوم؟ ان کے سامنے دنیا ایک طبق کی طرح ہے، پوری دنیا کو ایسا دیکھ سکتے ہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے ایسا دیکھ سکتے ہیں۔ ملک الموت کتنے بڑے ہوں گے؟ ملک الموت کتنے بڑے ہوں گے؟ ان کو پوری دنیا کو ایسا طبق میں دیکھ سکتے ہیں، طبق کی طرح۔ اسرافیل کتنے بڑے ہیں؟ ان کے پیشانی میں اللہ نے کتاب تقدیر رکھا ہے، کتاب تقدیر 500 سال بڑا اونچا، اور ایک کونے زمین کے کونے سے دوسرے زمین کے کونے تک کتاب تقدیر ہے، ایک پنہ ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی کتاب کو پیشانی پر رکھا ہے اسرافیل کے۔ اسرافیل کتنے بڑے ہیں؟ جبرائیل، بڑے بڑے فرشتے کہتے ہیں نا، جبرائیل کتنے بڑے ہیں؟ 600 پر والے وہ فرشتے ہیں،
صرف 2 پر کھول کر دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پورا آسمان بھر گیا تھا 2 پر کھولنے سے. کتنے پر ہیں ان کو؟ 600 پر ہے. یہ جو فرشتوں کے بارے میں اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہوں، آپ فرشتے بھی ہی اتنے بڑے بڑے ہیں تو فرشتوں کو بنانے والا ہمارا اور آپ کا سب کا اللہ کتنا بڑا ہوگا. ہم اور آپ جس اللہ کی طرف بلانے کی بات کر رہے ہیں وہ بہت 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 بڑا ہے. اس کے بارے میں ہم صحیح تصور نہیں رکھ سکتے. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. مخلوق میں جیسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہر چیز سنتا اور گہرائی سے دیکھتا ہے. اتنے بڑے اللہ پر ہم ایمان لائے، اتنے بڑے اللہ کی طرف ہم کو بلانا. ایمان کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے سے بتایا ہے کہ اللہ کے بارے میں اتنا ہم کو معلوم ہوا. اب فرشتے، تقدیر، پھر تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز اللہ کو معلوم تھا اس کو لکھ کر رکھا گیا. یعنی اللہ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے ایسا ہے کیا؟ ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے. تقدیر میں کیا لکھ کر رکھا گیا؟ کتاب تقدیر میں جو چیز اللہ کو معلوم ہے اس علم کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی کتاب میں لکھ کر رکھا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز اللہ کو معلوم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی کتاب میں لکھ کر رکھا ہے. اب کیا اللہ کے علم میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ کیا اللہ کے علم میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. نہ کمی کر سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. تقدیر بھی نہ بدل سکتی ہے. تو اللہ کو جو معلوم ہے اس کو اللہ نے تقدیر کی کتاب میں لکھ کر رکھا ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، رسولوں پر ایمان. رسول کیا ہے؟ رسول وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے. یعنی بغیر وحی کے رسول اور نبیوں کا تصور نہیں ہے. بغیر وحی کے نبی اور تصور جو رسول کا تصور نہیں. اب اگر کوئی پاگل انسان یہ کہے کہ مجھ پر بھی وحی ہوتی ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وحی صرف اور صرف رسول اور انبیاء کے ساتھ خاص ہے. دوسروں کے ساتھ جو وحی کی شکل ہے، فرشتے آنا، جبرائیل بات کرنا، یا اللہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے رسولوں سے، نبیوں سے، اس کی شکلیں ہیں وحیوں کی. تو جتنی شکل وحی کی حدیثوں میں آئی ہیں وہ ساری شکلیں وحی کی ہوتی ہیں. اس سے ہٹ کر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو وحی نہیں کہا جاتا شریعت کی نظر میں. اب اگر کوئی یہ سمجھ لے لگے کہ میں بہت زیادہ جانکار ہو گیا ہوں، مجھ پر بھی وحی ہو رہی ہے، اس قسم کا کوئی بکواس کرتا ہے، کوئی امام قاضی ایاز رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ کافر ہو جاتا. وہی صرف اور صرف نبی اور رسولوں کے ساتھ خاص ہے، اور نبی اور رسول کا اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے. چاہ کر کوئی رسول یا نبی نہیں بن سکتا. اور تقدیر، کتاب، یہ جو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور رسولوں پر ایمان کے بعد قیامت کا علم. قیامت جب جو ہے انسان کی دنیا ختم ہو جائے گی اس کو قیامت کہتے ہیں. قیامت کے دن 3 سور پھونکے جائیں گے. پہلے سور میں پوری دنیا برباد ہو جائے گی. دوسرے سور میں جو ہے مرے ہوئے لوگ جو ہے دوبارہ زندہ ہوں گے. تیسرے سور میں سارے انسان اللہ کے بنائے ہوئے محشر کے میدان میں حاضر ہو جائے. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. یہ سب قیامت کے علامات. قیامت پورے 50,000 دن کا نہیں، مہینے کا نہیں، پورے 50,000 سال کا ایک دن ہے. ہمارے طرح 24 گھنٹے میں ایک دن، اور 24 گھنٹے والا دن جو ہے 365 سال کا ہوتا، 65 دن کا ہوتا ہے. قیامت کے دن نہ سورج ہے نہ چاند ہے. اندازہ ہی ہم لگا سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ دیا ہے کہ قیامت کا ہر پل، ہر دن ہماری دنیا کے حساب سے 1000، پھر پورا دن ملا کر 365 سال کے حساب سے 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوزخ میں جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کو دوزخ میں بھیج دیں گے.
جو ایمان والے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ 500 سال رکھے گا دنیا کے حساب، اس میں بھی جو لوگ نیک ہوں گے ان کو 2 نماز کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب کر کے جنت بھیج دے، ورنہ زیادہ سے زیادہ مسلمان 500 سال رہیں گے دنیا کے حساب سے، باقی غیر مسلم 50,000 سال اس دن دوزخ میں جانے سے پہلے پھنسے رہیں گے۔ اس کے بعد جب دوزخ کا معاملہ ہوگا کوئی بھی انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ دوزخ میں چلے جائے۔ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ انسان خواہش کرے گا کہ میرے بدلے میں میرے ماں باپ، میرے یود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، اپنے بچے کو دوزخ میں ڈال دے اللہ، وصاحبته وأخيه، بیوی کو ڈال دے، میرے بھائیوں کو ڈال دے، وفصیلته التي تؤويه، وہ قابیلہ وہ خاندان دوست وہ ڈالتے ہیں، اللہ میرے بدلے میں ان کو دوزخ میں ڈال، من فی الارض جمیعا، اور جو کچھ دنیا کی آبادی ہے سب کو دوزخ میں مجھے چھوڑ دے۔ ایسا انسان خواہش کرے، دوزخ کوئی کھلونا تھوڑی ہے، اس کو دیکھ کر اچھے اچھے کے پکتے پانی ہو جائیں گے، کوئی بھی اس دوزخ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے، انسان جا کر دوزخ میں گر رہا ہے، راستے میں یہ سب سوچے گا، حساب کتاب کے بعد فرشتے اٹھا کر ان کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں، ابھی جا کے گر رہا ہے، گرتے گرتے انسان سوچے گا کہ میرے بدلے میں میرے بچے کو لے لے، میرے بیوی کو، میرے بھائی کو، میرے خاندان کو، میرے پورے انسانوں کو تو دوزخ میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے کر کے انسان ہے۔ کلا انہا لظی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ آگ لپک کر آپ کو چھین کر اندر لے، کسی کا گناہ کسی کے سر پہ آنے والا نہیں ہے۔ میرا دوست نماز نہیں پڑھتا، میں بھی نہیں پڑھوں گا، اس کا گناہ اس کے سر، تمہارا گناہ تمہارے سر۔ میرا دوست جو ہے گانجا پیتا، اس کا گناہ اس کے سر، تمہارا گناہ تمہارے سر۔ کسی کا گناہ کسی سے جڑنے والا نہیں، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا، تمہارا حساب تمہیں دینا ہے۔ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے اپنی نیکیاں بڑھاؤ۔ انسان نیکیوں میں کمزور ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ پابندی سے نیکیاں بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے محبوب بندوں میں آپ کو شمار کر دیں۔ ان احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل، کم صحیح لیکن اپنے نیکیاں برابر جاری رکھو تو اللہ تعالیٰ کو یہ کم نیکیاں لیکن برابر چل رہی ہے نیکیاں، یہ نیکیاں کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایمان کی حفاظت ہو، نیکیاں ضائع نہ ہوں، ایسے گناہ نہ کرو جس سے ہماری نیکیاں ختم ہو جائے۔ کیا کیا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے؟ نمبر 1 شرک ہے، اگر ایمان والا شرک کرنے لگے تو تمہارے سارے نیکیاں برباد۔ نمبر 2 جادو، جادو سے ہمارے سارے نیکیاں ختم ہو جاتی۔ نمبر 3 قتل، یہ ہمارے نیکیوں کو کھا جانے والے گناہ ہیں۔ نمبر 4 سود، یہ ہمارے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یتیم کا مال، یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جنگ کے میدان سے بھاگ جانا، یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ پاک باز نیک خاتون پر زنا کا الزام لگانے سے ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو سبع الموبقات کہا جاتا ہے، 7 بڑے گناہ سے انسان کو بچنا ضروری ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں منہ دکھانا ہے، کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گا تمہیں میں نے جوانی دی تھی تم نے کیا کیا، تمہیں میں نے جسم دیا تھا تم نے کیا کیا، تمہیں میں نے عمر دی تھی تم نے کیا کیا، تم پیسے کیسے بنائے کیسے خرچ کیے، اور جو علم تمہیں ملا اس کا تم نے کیا کیا۔ جب تک آپ ان چیزوں کا جواب نہیں دے پائیں گے آپ کو ہم کو کسی کو بھی قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 4 چیزیں بہت اہم ہیں، یاد رکھنا۔ جوانی جسم 1، عمر 2، پیسے کیسے کمائے کہاں خرچ کیے 3، اور علم کا تم نے کیا۔ یاد رکھنا 4 چیزیں ہیں جن کی بد دعا سے ہمیں بچنا ہے قیامت کے دن، 4 چیزوں کی بد دعا سے بچنا ہے۔ کیا کیا 4 چیزیں ہیں جو بد دعا کریں گی؟ اللہ کے عرش کو تھام کر گڑ گڑائیں گی، بد دعا کر رہی ہوں گی،
वसलनी वसलहुल्लाह वमन क़तानी क़ताहुल्लाह। अल्लाह जिसने मेरे साथ अच्छा सलूक किया तो उनके साथ अच्छा सलूक कर, जिसने मेरे साथ बुरा सलूक किया तो उनके साथ बुरा मामला। क्या चीज़ें जिससे बचना है जिनकी बददुआ से? नंबर 1 अमानत, नंबर 2 कुरान, नंबर 3 हुकूकुल वालिदैन और नंबर 4 रिश्तेदारी। इन सब चीज़ों की निगरानी करना है। और अल्लाह ताला ने जो लोग जुल्म किए उनकी दुनिया में भी कुछ लोगों को सजा रखा है। चोर है तो हाथ काटे जाएंगे, डाकू है तो बदन का आधा हिस्सा उल्टा, यानी पहले सीधा हाथ फिर उल्टा पैर, उसको काटा जाएगा। दोबारा डकैती किया तो उल्टा दूसरा पैर हाथ भी काट दिया जाएगा, दूसरा पैर भी काट दिया जाएगा और सूली पे चढ़ा दिया। जो जिना होता है, जिना करने वालों को सजा है इस्लाम में। अगर शादी से पहले कोई जिना कर रहा है उसको जो है कोड़े मारे जाएंगे, उसको शहर से बाहर भगा दिया जाएगा। और कोई भाग के शादी करेगा उसकी शादी हराम है। भगोड़ों की शादी इस्लाम में जायज नहीं। ये पकड़ के भाग गया, वहां जाके शादी साहब शादी करा देंगे, वो जिना है, वो शादी जायज नहीं है। भगोड़ों की शादी आजकल फैशन बना हुआ है, जिसको लड़की पसंद आई लेकर चलेंगे। जाके वहाँ मौली साहब है, वो खानदान वाले हैं, इज्जत बचाने के लिए बंद कमरे में निकाह पढ़ाते हैं। ये जिना है, जिना। ये भगोड़ों की शादी इस्लाम में जायज नहीं है। जो भागी है उसको किसी दूसरे भगोड़े से शादी कराया जाए, जो भागा है उसको किसी दूसरे भगोड़ी औरत से शादी कराया जाए। इन दोनों की शादी जायज नहीं है। मालूम ही नहीं लोगों को, मसला ही मालूम नहीं है। शादी कर लेने के बाद कोई जिना कर लिया, उसको पत्थरों से मार 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 के खत्म। लड़का लड़के के साथ जिना करेगा, लड़की लड़की के साथ जिना करेगा, ऊंचाई में ले जाकर उस पर उसे ढकेल दिया जाएगा, उसके ऊपर से चट्टान फेंक फेंक कर उसको खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि जो इंसान ये जिना करता है इसको सजा है। क़यामत के दिन भी जिना करने वालों को सजा है। जो इंसान अपने हाथ से गुनाह करते हैं ना, जिना करते हैं, उनके हाथ को अल्लाह ताला हमल वाला बना देगा, उनके पेट बढ़ जाएंगे। हाथ को जो है हामिला बना देगा। जैसे औरत के पेट बड़े हो जाते हैं ना, ऐसा हाथ से कोई जिना कर रहा है तो उसके हाथ को हामिला और हाथ बना देगा, पेट हमल वाला हो जाएगा, बच्चे वाला हो जाएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितनी रुसवाई, कितनी जिल्लत, कितनी जो है बेशर्मी की बात है। ये सब गुनाह में हमारे आजकल के नौजवान फंसे हैं, इनको तौबा करना चाहिए। जिना हराम है। अल्लाह ताला दुनिया में ऐसे लोगों के लिए सजा रखा है। चोर के हाथ काटे जाएंगे, डाकू को सजा दी जाएगी, शराबी को कोड़े बरसाया जाएगा। शराब का मतलब सिर्फ शराब नहीं, नशा, गांजा, चरस, टैबलेट, इंजेक्शन जो लोग लगाएंगे उनको भी शराबी के हुक्म में 80-80 कोड़े मारे जाएंगे। कोड़े समझते हैं? जो घोड़े को हकालने के लिए रखते हैं, उसके जरिए से उनको पीटा जाएगा। शरीयत है, ये सब इस्लाम में है। क्योंकि अब हुकूमत नहीं है तो छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हलाल हो गया है, ऐसा नहीं। सब गुनाहों से बच के हम अपने आप को बना के पंजगाना नमाजी बनाकर, रोजे की पाबंदी करके, ज़कात वाले हैं तो ज़कात देकर, हज वाले हैं तो हज करके जाएंगे तो क़यामत के दिन हमारी नजात। इतनी बातें बता दिया। ईमान की 6 बातें, इस्लाम की 5 बुनियादें, उसकी निगरानी करना है। खबर के 3 सवालात भी हैं। कौन तुम्हारा रब, तुम्हारा दीन क्या, तुम्हारे नबी कौन, मालूम होना। फिर 7 बड़े गुनाह से बचना है, क़यामत के दिन जवाब से बचना है, 4 बद्दुआ से बचना है, और जो बंदों के हुकूक है वो भी माफ़ नहीं है। बंदों के हुकूक माफ़ नहीं है, अल्लाह ताला अपने हक माफ़ करता है। बंदों को माफ़ करेंगे तो ही, बंदे आपको माफ़ करेंगे तो आपकी गुनाह, आपका गुनाह खत्म हो। इसके अलावा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, लोगों को दोज़ख से बचाना, ये बड़ा काम है। इसके बगैर ना नबियों का तस्वुर है, इसके बगैर ना सहाबा का तस्वुर है। सारे ही अंबिया अलैहिस्सलाम दावत का काम किए हैं, गैर मुस्लिमों को दावत दी है। अबू जहल कौन था? उमर बिन खत्ताब कौन थे? सब गैर मुस्लिम थे, सबको अल्लाह के रसूल ने दावत दी। दावत बोलने से हम लोग समझते हैं एक मुसलमान को दावत दी, सबको दावत।
ہر انسان جو آدم کا بچہ ہے سب کے لیے ہم اور آپ ذمہ دار ہیں. اگر ہم دعوت نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامہ. ہم دعوت نہیں دیں گے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم اور نہ اللہ ہمیں معاف کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تکلیف میں رکھے گا. ارے مسلمان ہے ان کو تکلیف میں رکھے گا؟ بالکل رکھے گا. اگر آپ اپنے اطراف کے غیر مسلم کو دعوت نہیں دیں گے وہ تکلیف میں رہیں گے تو کیا آپ کو الگ سے VIP مینٹیننس دیا جائے؟ ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیجے گا تو آپ کو کیا VIP مینٹیننس دیا جائے؟ ہم بھی اس کے برابر کے مجرم ہوں گے. قیامت کے دن انصاف ہے. رضوان نامی ایک فرشتہ ہے وہ دوزخ کا ذمہ دار ہے. لما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر. جب کوئی کسی فوج کو اس میں ڈالا جائے گا وہاں کا جو جانور فرشتہ ہوگا رضوان پوچھے گا کیا جی کوئی تمہیں ڈرایا نہیں؟ اگر ہمارے اطراف کے غیر مسلم کو قیامت کے دن فرشتہ پوچھ لے کوئی تمہیں دوزخ کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا، اگر نہیں بول دیں گے تو ہم اور آپ سب مر جائیں گے. ایسا ہوگا. 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. 950 سال کے باوجود جب دوزخ کے قریب یہ قوم پہنچی تو وہ قوم قیامت کے دن کہہ دے گی کہ ہم کوئی دعوت نہیں. 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دی، ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے اطراف رہنے والے غیر مسلم کیا ایسے ہی ہم کو دوزخ میں ایسے ہی وہ لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں. کل قیامت کے دن اگر ہمارے خلاف کیس دائر کر دے تو کون بچائے؟ تو آئیے ارادہ کرتے ہیں اپنے ایمان کی نگرانی کریں گے، نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، سارے جتنے فرائض ہیں اس کی پابندی سے ادائیگی کریں گے، حلال حرام کی تمیز کر کے زندگی گزاریں. اگر آپ حرام کھا لیے آپ پر کوئی آفت آئے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی نا. آپ کو اپنی دعا کے لیے تو کم سے کم حلال حرام کی تمیز کر کے زندگی گزارنا ہے. تو کیا شریعہ ہو کیا دعوت تبلیغ ہو اس میں بھی حلال حرام کی تمیز بہت کم ہے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعوت ہے، دعوت کے راستے میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر حلال حرام کی تمیز زندگی کے بغیر زندگی کریں گے تو دعوت میں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ رقیہ شریعہ میں بھی اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اس لیے حلال حرام کی تمیز کے ساتھ اپنے آپ کو زندگی کو دعوت میں لگائیں. اپنے ساتھ جو غیر مسلم ہیں ان کی فہرست بنائیں. 10 غیر مسلم کی لیسٹ بنا کر ایک ایک آدمی پر 10 میں سے 10 کو بھی دعوت دینا، پہلے ایک آدمی کو دعوت. اگر وہ سمجھ رہا ہے سمجھدار ہے تو اس کی فیملی کو اپنے گھر میں بلا کے کھانا کھلائے. کھانا کھلا کے ان کو ان کے پیرنٹس کو بھی آپ دعوت دیجیے. کھانا کھلاؤ دعوت دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو کھانا کھلاؤ. قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بلا کے کھانا کھلایا. کیوں کھلایا؟ صرف کھلانے کا شوق نہیں تھا، دعوت کے لیے. ہم لوگ بھی دعوت کھلاتے ہیں، خالی کھلا کے بھیج، شادی میں کھلا بھیج، شادی میں کھلا بھیج. اس کو دعوت نہیں بولتے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ دعوت دینے کی نیت ہونی چاہیے، اللہ کی طرف بلانا چاہیے. اس نیت کے تحت آپ کو منصوبہ بنا کر آپ کے دوست کو پیرنٹس کے ساتھ آنا ہے. ہمارے ماں باپ ان کے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کی پریشانیاں دور کریں گے. وصل الرحام، اللہ کے رسول نے کہا سلام وصل الرحام، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ یعنی مہمان نوازی کرو. وہ زمانے میں ہوٹل کا کلچر نہیں تھا، اپنے گھر میں بلا کے کھانا کھلاتے تھے. عام کا مطلب گھر میں بلا کے کھانا کھلاؤ، کاؤنسلنگ کرو. وصلوا باللیل والنہار، سب سو رہے تم رات میں اس قوم کی ہدایت کرو، دعا نماز اللہ میرے دوستوں کو دوزخ سے بچا. ایسا ہوا اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بھی لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جملہ دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آگے کے زندگی میں اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی
10-12 غیر مسلم کو جنت میں لے جائیں گے، ایسا گول رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔